انیشل ہیکپ آیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اگر ہو بھی جاتی ہے، کامن گراؤنڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہیں؟ اچھا، ایک تو یہ بڑی ہچکولے کھا کھا کے آخر میں ہم یہاں پہ پہنچیں گے، ایک کمرے میں کم سے کم بیٹھ کے بات چیت شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے بات چیت اب شروع ہو رہی ہے وہ بھی بالکل ہی دھکا سٹارٹ لگ رہا ہے. ہوپ تھوڑی سی سیریسنس زیادہ دکھائی جائے گی، اور عجیب و غریب چیزوں پہ پھنس گیا معاملہ. لکھ کے دیں، وہ کہتے ملاقات نہیں کرنے دیں. ابھی منگل کے دن عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اگلے پیر کو ہم عمران خان سے ملاقات کرا دیں گے. بھائی جب آپ کو کرنا ہوتا ہے تو صبح 7 بجے جیل کھول کے عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، کر لے ملاقات. وہ کیا عمران خان اس میں کیا نیوکلیر سیکرٹ جو ہے ایکسپوز کر دیں گے ملاقات میں. سو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں ہمیشہ مشورے زیادہ تحریک انصاف کو دیتا تھا، جب سے یہ کمرے میں آ کے بیٹھے ہیں اب میں کہتا ہوں حکومت کے ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اچھا جی، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں دونوں سائٹس کو دیکھیں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی سائٹ سے جو انہوں نے فی الحال جو امیجیٹ ڈیمانڈ ہے وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے، بڑا پریگمیٹک فیصلہ ہے کہ مرحلہ وار یہ کام ہونا ہے. تو پہلے مرحلے کے اندر مئی 9، کیونکہ مئی 9 جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو پورا نیریٹو ہے اس کا بنیادی عنصر بن گیا نا. اس سے پہلے اور صورتحال تھی، مئی 9 کے بعد وہ ہو گیا، تو اس سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو اس سے ڈیل کرنے کا عمران خان نے ایک مشورہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کی، جو اس کی تحقیقات کر لے. اگر میں اس کو سینکلی دیکھوں تو آپ اگر معاملات طے کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کے اندر سے نتیجہ نکلے، تو جوڈیشل کمیشن بنانا پاکستان کی تاریخ میں بڑا بہترین راستہ رہا ہے. وہ بن جائے گا جوڈیشل کمیشن، 12 سال کام کرتا رہے گا، اس وقت تک سب بھول چکے ہوں گے. لیکن اگر آپ سیریسلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کنسٹرکٹیو، ایک ٹینجبل ایک راستہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ابھی جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ ان کا جو پورا موقف ہے وہ اس میں 9 کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اگر آپ ان کے کانٹیکس، ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا وہ اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے آپ کے خیال میں آمادہ ہو سکتے ہیں؟ صحیح. دیکھیں آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسیپشن کیا ہے کہ حقیقت 9 مئی کو کیا ہوا. اگر میں ایک مثال لے لوں ایک سادہ سی چیز کی، 8 فروری کا الیکشن، ٹھیک ہے نا. 8 فروری کا الیکشن میں اگر کوئی یہ فیصلہ ایسے کرتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے وہ اوپن انویسٹیگیشن کی جائے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا، ٹھیک ہے نا. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا اس انویسٹیگیشن کا. تو وہاں پہ تو یہ پریزیوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کا ایک ہی وہ آئے گا حل. 9 مئی ایسی سچویشن نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی میں جو ایکشنز ہوئے وہ تو ریالٹی ہیں، وہ سب نے دیکھے، اور اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہو سکتا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر جو ہے وہ آگ نہیں لگی یا لوگ اندر نہیں گئے. اسی طریقے سے باقی جو مختلف انسٹالیشن تھی، بالا حصار فورٹ کے اوپر لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے. جو چیز جس کے اوپر آرگیومنٹ ہے، جس چیز کے اوپر سارا انحصار ہے ججمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ کیا یہ آرگنائزڈ ایک لیڈرشپ کے لیول سے کوئی سگنل دیا گیا تھا کہ آپ نے ایسے ایسے جا کے فلانی فلانی جگہ کے اوپر کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر آپ اور اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں اس کے اوپر اگر اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بالکل کلیئر بھی پوزیشن لے سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود میرے اوپر اس وقت 9 مئی کے 12 مقدمے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے میں تو ایک ویسٹڈ پارٹی ہوں اس کے اندر، میرا تو اوپینین آپ کو پتا ہے کہ میرا کیا جواب ہوگا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا کہ 9 مئی میں تھے انوالو یا نہیں تھے. لیکن اگر آپ کا ماننا یہ ہے واقعی میں کہ یہ ہوا ہے، تو اس جوڈیشل انویسٹیگیشن کے نتیجے میں تو جو آپ کا موقف ہے وہی سپورٹ ہونا چاہیے نا. اگر اس میں یہ کلیئر کر دیا جائے اسد صاحب پی ٹی آئی کو کہ عمران خان صاحب کی رہائی از ناٹ آن دا ٹیبل، وہ نہیں ہو سکتی، اور جو الیکشنز ہیں فروری کے ان کو ابھی ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں اگر ٹیبل سے ہٹا دیے جائیں، یو تھنک پھر بھی پاکستان تحریک انصاف انٹرسٹڈ ہوگی کہ کوئی ڈیل تلاش کریں؟ اور میں ڈیل پازیٹیو طریقے سے بات کر رہا ہوں، نیگیٹو نہیں بات کر رہا. اچھا
سب سے پہلی تو یہ کہ میرا جو تجزیہ ہے، میرا یہ تاثر ہے کہ فہد حسین واقعی میں چاہتے ہیں کہ کوئی اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکلے اور کوئی بریک تھرو ہو یہاں پہ. اگر یہ چاہتے ہیں نا بھیا، میرا ایک مشورہ یاد رکھے، خدا کا واسطہ یہ لفظ جو ہے نا ڈیل کا نہ استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے ہمارے کانٹیکس میں نیگیٹو ہو جاتا ہے کیا قوم کو بیچنے کی بات. ایگزیکٹلی. دیکھیں کیا اس سے نتیجہ نکل. دیکھیں آپ، میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی، جو مطالبے سامنے رکھے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. اس مطالبے کے اندر 8 فروری ہے ہی نہیں. آج بھی اس نے، عمر ایوب نے شاید پریس کانفرنس کے اندر یہی بولا ہے کہ پہلے یہ 2 جو ہیں یہ کام کر لیے جائیں، اس کے بعد پھر ہم 8 فروری بھی دیکھ لیں گے. تو انہوں نے 8 فروری یعنی فوری طور پہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، یہ تو ٹیبل سے ہٹا دیا فوری طور پہ. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو وہ مسئلہ تو ان کا حل ہو گیا. اب عمران خان صاحب کی رہائی کی بات آ گئی. عمران خان صاحب پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر 1 سے زیادہ دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ مجھے نہیں چھوٹنا ہے، میں لیگل پروسیس سے کورٹس کے ذریعے جو ہے مجھے چھوڑا جائے گا، میرے ورکرز کو ریلیز کرو. تو جو ٹیبل پہ اس وقت جو فارمل پوزیشن لی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، جس کو فیصلہ سازی کرنے کے لیے آئیں گے، میں انسائیڈر نہیں ہوں پی ٹی آئی کا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. جو فارمل پوزیشن لی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، میرے خیال میں اگر چاہتے ہیں دوسری سائیڈ کہ کوئی نہ کوئی موجودہ سٹیٹس کو میں تبدیلی آئے اور ملک میں جو ایک سیاسی غیر استحکام کی صورتحال ہے اس سے بہتری کی طرف جائیں، میرے خیال میں انگریڈینٹس اس وقت موجود ہیں. اوکے، اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اسد صاحب بالکل میرا ٹائم ختم ہو گیا، بٹ لاسٹ فیو سیکنڈز، یہ تمام تر معاملات اگر اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہر چند دن بعد بیان دے دیتے ہیں بڑا ہی سخت، ابھی کل انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو اپلوڈ کیا ہے مارشل لاء کا حوالہ دے رہے ہیں، بڑے ہی سخت الفاظ میں جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ، اور کیا اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. اس کی 2 مختلف، جتنا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کی 2 مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بالکل اپنی کامیابی پہ کا ان کو یقین ہو چکا، اور صرف کامیابی نہیں بٹ کامیابی بالکل اراؤنڈ دا کارنر، یعنی کسی وقت بھی یہ کامیابی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس وقت وہ سپر کانفیڈنٹ موڈ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور میں نے اب باہر تو آنا ہی ہے، لیکن میں نے باہر آنا ہے اسی بیانیے کے ساتھ جس کے ساتھ میں اندر گیا. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کا بالکل اپوزٹ، کہ ان کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات جہاں پر جانے چاہیے تھے، جہاں پہ شاید کوئی اندیا بھی دیا گیا، اس طرف نہیں جا رہے ہیں. تو جب بھی ایسی صورتحال آئے گی تو عمران خان کا نیچرل ری ایکشن ہوگا کہ پریشر کو، دباؤ کو بڑھایا جائے. سو آپ ان میں سے دونوں میں سے ظاہر ہے وہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی وجہ ہے اس کی. اوکے، اسد عمر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین بڑی کلیئرلی بتا رہے تھے کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو انگریڈینٹس ابھی جو سامنے ہیں، جو 2 ڈیمانڈز، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو کراس کریں گے تو پھر وہاں تک پہنچیں گے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کوئی نہیں بناتا، لیکن ایک ایسا جگہ ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک عنوان ہے، ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ تحریک انصاف سے بیانیہ بن نہیں پا رہا. وہ کیا ہے، ذرا بات کریں گے اس سیگمنٹ میں جہاں پہ میں کچھ رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور